جو نبی کے ذکر سے آشنا نہ ہو وہ زبان ذلیل۔ تقریباً احادیث کو پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً قیامت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ جمعے میں آپ حضرات بارہا جو احادیث سن رہے ہیں، رمضان سے پہلے سنتے آئے ہیں، ان میں قرب قیامت پیش ہونے والے حالات کا ذکر موجود ہے۔ ان میں جو بڑے بڑے حالات پیش آئیں گے، ان میں سے ایک ہے دجال کا آنا، اور ایک ہے یاجوج ماجوج کا دنیا میں آنا، اور ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا۔ یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ دجال کا زمانہ بھی حالات کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے بالکل قریب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 نسلوں کے بعد دجال آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دجال کسی مقام پر چھپا ہوا ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا وہ اپنی جگہ سے نکل کر دنیا میں آئے گا، اور دنیا میں 40 دن تک وہ رہے گا۔ 40 دن پہلا جو اس کا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر کا ہوگا، اور جو اس کا دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا جو اس کا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد کے دن جو عام طور پر ہمارے دن گزر رہے ہیں اس طرح کے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ 40 دن دنیا میں رہے گا، اور اس کے پاس ایک سواری ہوگی جو ہوا کی رفتار سے تیز چلے گی۔ جس طرح ہوا چلتی ہے اس طرح تیز رفتاری سے وہ سواری پر چلے گا۔ آج کل ہوائی جہازیں اور یہ سب جو دنیا میں آ گئی ہیں یہ اسی کی علامتیں ہیں۔ اب جو دجال آئے گا اس کی ایک خصوصی سواری ہوگی، اس میں وہ پوری دنیا کا سیر کرے گا۔ دنیا میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ ان 40 دنوں میں پوری دنیا کا وہ سیر کرے گا۔ آج کل ان باتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ آج سے 100 سال پہلے اگر اس بات کو بیان کیا جاتا لوگ حیران سے دیکھتے کہ وہ اتنی تیزی سے وہ کیسا سفر کرتا ہوگا، لیکن آج کل ہوائی جہازیں اور یہ جو سواریاں ہیں، یہ سواریوں کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ دجال ہوا کی طرح سے کیسا سفر کرے گا، اور پوری دنیا سفر کرے گا۔ مکے میں وہ نہیں جا سکے گا، مدینے میں نہیں جا سکے گا۔ وہاں جب داخل ہونا چاہے گا تو اللہ کے فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، اسے داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پوری دنیا میں گھومے گا، سب کو خراب کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زیادہ تر اس کے جال میں پھنسنے والی عورتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی ایسی چیزوں سے نوازا ہوگا کہ وہ چیزیں جب وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ بارش جیسے بارش کا برسانا، مردے کو زندہ کرنا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اب یہ جو جھوٹا دجال آئے گا جسے مسیح دجال کہتے ہیں، یہ بھی قرب قیامت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ معجزہ دیے تھے، یہ اپنے کرتب سے لوگوں کو یہ دکھائے گا کہ جو مرا ہوا ہوگا اسے زندہ کر کے دکھائے گا۔ ویرانی ہوگی، جہاں پر قحط سالی پڑی ہوگی، زمین سوکھی ہوئی ہوگی، اشارہ کرے گا، ساری کی ساری زمین ہریالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایسی عجیب و غریب چیزیں وہ کرے گا، دنیا اس کے دھوکے میں آ جائے گی۔ اسی لیے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ دجال کا فتنہ اس قدر خطرناک فتنہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صحیح مسیح ہے، یہ جھوٹا مسیح ہے، اور حضرت عیسیٰ صحیح مسیح ہے، اور آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، فرشتے لا کر سیڑھیوں پر میناروں پر چھوڑ دیں گے، وہ سے سیڑھیاں ہوں گی، ان سیڑھیوں سے وہ نیچے اتریں گے، اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور حضرت مہدی بھی وہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ سے آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور جب دنیا میں آئیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ دجال کو حضرت عیسیٰ ختم کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ کو وہ دیکھے گا، نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، اس کے سارے کرتب فیل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ دنیا میں فساد مچایا ہوا ہوگا، لیکن اس کے بعد اس کے سارے چیزیں فیل ہو جائیں گی۔ حضرت مہدی کون ہے؟ حضرت مہدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہوں گے، قرب قیامت پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں زندگی بسر کریں گے، اور مہدی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، یعنی ان کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا، خاندان قریش سے ہوں گے، بہت خوبصورت ہوں گے، ان کی شکل ایسی ہوگی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہوتی ہے۔ یہ ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس زمانے کے مشائخ علماء اکرام کتابوں میں جو پڑھے ہوئے ہوں گے ان کی شکل کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ وہ چھپ کر کے مدینے سے مکہ آئیں گے، مکہ میں آنے کے بعد وہ طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود سے غیب سے آواز آئے گی کہ امام مہدی یہ ہیں۔ مہدی کے معنی راستہ دکھانے والے۔ اب وہاں سے آواز آئے گی، اور اس وقت میں جو وہاں مسلمان ہوں گے سب کے سب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، اور وہاں سے دنیا میں ایک جہاد شروع ہوگا۔ اس وقت میں پوری زمین پر فساد برپا ہوگا، ہر جگہ ظلم 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 عام ہو جائے گا۔ اس وقت میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔ یہ دنیا میں جو ظلم عام ہو رہا ہے یہ اسی کی علامت ہے کہ ہر جگہ زمین کا کوئی حصہ آج ظلم سے خالی نہیں ہے، ہر کوئی ظالم بنا ہوا ہے۔
اور مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے تو یہی وہاں پر ہوگا۔ ایسے دور میں وہ تشریف لائیں گے۔ 40 سال تک پوشیدہ رہیں گے امام مہدی مدینے میں، اور اس کے بعد جب مکے میں آئیں گے تب مشائخ دیکھ کر ان کو پہچان لیں گے۔ اس کے بعد 40 پر 7 سال تک وہ جہاد کریں گے۔ جب ان کی عمر 47 ہوگی، 40 پر 7 سال کی ہوگی، اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ سب میں 15 شعبان کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اب اس کے بعد دجال ختم ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں حکومت کریں گے۔ اسی دوران یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی جس کا ذکر سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ ذوالقرنین جو بادشاہ ہیں، وہ بادشاہ ایک دیوار بنا کر کے ان کو قید کر کے رکھا ہے۔ یہ ذوالقرنین کون ہے؟ جس کا ذکر نہیں تھا، اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر ان کا ذکر فرمایا۔ دنیا کے اندر 2 مسلم بادشاہ ایسے گزرے ہیں، پوری دنیا پر ان کی حکومت رہی ہے، پوری دنیا پر ان کی حکومت رہی ہے۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، ان کی حکومت گزری ہے۔ سورہ کہف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک ان کی حکومت تھی، اور شمال میں جب وہ فتوحات کرتے گئے تو ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک بستی آباد تھی۔ سب کے سب جنگلی انسان تھے، ان کو گھر بسانا بھی نہیں آتا تھا، دھوپ سے سایہ لینا بھی نہیں آتا تھا، دھوپ سے بچنا بھی ان کو نہیں معلوم تھا۔ ایسے لوگ تھے، اور نہ بات کو سمجھتے تھے وہ زبان کو، نہ ان کے اندر کچھ سلیقہ تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین وہاں پر پہنچے تو ان سے بات چیت ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو اس پہاڑ کے اس طرف ہیں، وہ آ کر کے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً آتے ہیں اور ہماری قوم کی جانیں نکال دیتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ آپ اگر مان لیں تو ہم چندہ اکٹھا کر کے آپ کو دیں گے، آپ جو ہے یہاں پر ایک دیوار تیار کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا اس کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میں خود مال لگاؤں گا، لیکن تم ہاتھ پیر کے ذریعے میری مدد کرو۔ اب لوہا بہت سارا جمع کیا گیا اور اس لوہے کو آگ میں تپایا گیا، پھر اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، اس طرح سے وہ دیوار کھڑی کر دی گئی، اور انہوں نے کہا جب تک اللہ کا حکم رہے گا اس وقت تک یہ دیوار ایسی ہی رہے گی، جب اللہ کا حکم آئے گا یہ دیوار توڑ کر کے یاجوج ماجوج دنیا میں آ جائیں گے۔ یہ ذوالقرنین کے بارے میں اختلاف ہے، یہ نبی تھے یا ولی تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ ولی تھے۔ جب یہ ولی تھے تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں الہام ہوا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ جب چاہیں گے اس دیوار کو توڑیں گے اور اس کے بعد یہ دنیا میں آئیں گے۔ اگر یہ نبی تھے، اللہ کی طرف سے ان کو الہام کے نہیں، اللہ کی طرف سے ان کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی اور انہوں نے اس کو کر دکھایا۔ خیر، اب وہ
ایک جگہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج کا دور اتنا ترقی یافتہ دور ہے، آج پلینیں موجود ہیں اور ایسی ایسی سواریاں موجود ہیں، پوری دنیا میں ہم گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، آخر وہ یاجوج ماجوج کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ لوگوں کا سوال پیدا ہوتا ہے، یاجوج ماجوج آخر وہ کہاں ہیں؟ پوری دنیا آج گھومنا آسان ہو گیا ہے، لیکن آج بھی بہت ساری جگہیں وہ ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے سمندروں کے بیچوں میں ایسی ایسی زمینیں موجود ہیں جہاں تک انسان پہنچ نہیں سکا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا، اس کو چھپائے رکھا۔ جب اللہ کا حکم آئے گا اس وقت میں یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے۔ وہ دور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا دور ہوگا۔ اس دور میں یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے، اور جب دنیا میں آئیں گے ساری دنیا کے انسانوں کو مار دیں گے، فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ میں جا کر چھپ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اور نیک لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ اپنے اپنے جگہ پر جہاں جہاں غار ہوں گے وہاں یاجوج ماجوج سے بچ کر چھپ جائیں گے۔ اس کے علاوہ زمین میں جتنے مسلمان ہوں گے، جتنے انسان ہوں گے، سب پر یہ فساد مچائیں گے، سب کی جانیں لے لیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تعداد میں کتنے ہوں گے؟ بے شمار ہوں گے۔ ایک پہاڑی کی چوٹی سے وہ اتریں گے اور ایک سمندر کے پاس سے گزریں گے اور پورا سمندر کا پانی پی جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک دوسری جماعت وہ اترے گی، یہ کہے گی کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہوگا۔ ایسی عجیب قوم ہوگی یاجوج ماجوج۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو وہ مانا نہیں اور پانی میں غرق ہو کر مر گیا۔ 3 بیٹے، ایک حام، دوسرے کا نام سام، تیسرے کا نام یافیس۔ علماء کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج یافیس کی قوم ہے۔ حام جو عرب ہیں، یہ عرب کے لوگ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی قوم ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہندوستان کے ہیں آرین، یہ جو لوگ ہیں یہ سام کی اولاد میں سے ہے۔ یہ اس زمانے کا اندازہ تھا، اب تو سب گھل مل گئے، اور عام طور پر جو کالے رنگ کے لوگ ہیں وہ یافیس کی نسل کہلاتے ہیں، اور یاجوج ماجوج بھی یہی یافیس کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا سب کے سب غرق ہو گئے، اور جو کشتی میں لوگ تھے وہ لوگ بچے رہے، لیکن بعد میں چل کر ان کی نسل بھی آگے نہیں بڑھی۔ آج پوری دنیا میں جن کی نسل ہے وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل چل رہی ہے، اور یہ پورے دنیا میں مل گئے ہیں۔ اب اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کس کی نسل کا کون ہے اور یہ کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یاجوج ماجوج یہ یافیس کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ دنیا میں آئیں گے، پوری دنیا میں فساد مچائیں گے۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کے
طور نامی پہاڑ میں چھپے ہوئے ہوں گے، وہاں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی طرف سے ایک بیماری ان میں پیدا ہوگی۔ وہ بیماری جب پیدا ہوگی تو اسی بیماری کی وجہ سے ان کی موت ہو جائے گی، کوئی طاقت ان کو مار نہیں سکے گی، یاجوج ماجوج کو۔ بیماری کی وجہ سے وہ مر جائیں گے۔ جب مریں گے تو دنیا میں بو پھیل جائے گی، اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے اور ان کا صفایا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں حکومت کریں گے، تنے تنہا بادشاہ ہوں گے اور پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ اس وقت میں برکتوں والا دور ہوگا، سب کے سب مسلمان ہوں گے، کوئی کافر نہیں ہوگا، برکتوں ہی برکتوں والا دور ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے بازو میں ایک جگہ آج بھی خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ کو دفن کریں گے۔ اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ تو نیک بن کر دنیا میں رہیں گے، ان کی جو اولادیں آئیں گی وہ نافرمان ہوگی۔ اب یہ جو نیک لوگ تھے عیسیٰ کو ماننے والے، یہ سب ایک ایک کر کے دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور قیامت بالکل قریب ہوگی، اس لیے ان پر اللہ رب العزت موت طاری کر دیں گے۔ سب کے